السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عدالت لگی ہوئی ہے، جج کی کرسی پر براجمان ہیں UNO، OIC اور پوری امت۔ مقدمہ ہے فلسطین کا کہ اہل فلسطین غلطی پر ہیں، فلسطینیوں کے بہتے لہو کے ذمہ دار خود فلسطینی ہیں۔ استغاثے کے وکیل ہیں لبرل، ان لائٹنڈ، سیکولر یعنی درپردہ مکار صہیونی۔ صفائی کے وکیل ہیں اہل فلسطین۔ وکیل استغاثہ نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب والا، آج فلسطین کا مقدمہ آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کا تنازع چل رہا ہے۔ ہر روز کا یہ مسئلہ ہے، کبھی اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو کبھی فلسطین پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میں آج کی اس عدالت میں چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا؟ آخر اہل فلسطین کب اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کریں گے؟ آخر کب اہل فلسطین اسرائیل سے تعلیم، معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھیں گے؟ آپ کے پاس جو لوگ بچے ہیں ان کو مزید کسی خطرے سے دوچار نہیں کیجیے، آنے والی نسلوں کو بچانے کا سامان کیجیے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر اسرائیل واقعی ظالم ہے، جابر ہے، قصاب ہے، دہشت گرد ہے، تو آپ ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ اس سرزمین سے اسلام بھی ہجرت کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا ہے آپ کی نسلیں ایک پرسکون جگہ پر پروان چڑھیں گی۔ جج صاحب، فلسطین کی اسٹریٹجی درست نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی بہترین حکمت عملی ہوتی تو اب تک فلسطین ایک مضبوط ریاست کے طور پر سامنے آ چکا ہوتا۔ حماس فلسطین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جناب والا، فلسطین پر حق یہودیوں کا ہی ہے، یہ قبلہ ان کے آباء و اجداد ہی کا ہے۔ مسلمانوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کی زمین چپ چاپ یہودیوں کے حوالے کرتے اور دنیا میں کہیں بھی جا کر بس جاتے۔ دو کنٹری سولوشن پر متفق کیوں نہیں ہو جاتے؟ جناب والا، کیا فلسطینی مسلمانوں کے پاس اس کا جواب ہے؟ کیا وکیل صفائی ان سوالات کا جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے وکیل صفائی کی جانب دیکھا۔ وکیل صفائی، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جناب والا، وکیل استغاثہ کی تقریر نہیں بلکہ اہل فلسطین کے زخموں پر نمک پاشی تھی۔ یہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ عقل و شعور کی عدالت کو گمراہ کرنے کی ناپاک اور غلیظ کوشش ہے۔ جناب والا، مانا کہ امت بہت کمزور ہے، یہ بھی تسلیم کہ ہماری صفوں میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم 57 اسلامی ممالک میں تنہا بھی کھڑے ہیں، اور دنیا کو امن کا درس دینے والے ترقی یافتہ ممالک امریکہ و فرانس اور یورپ بھی ہمارے خون کے بلند ہوتے فواروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اے اہل انصاف، ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمارے آنسوؤں کا مداوا فاسفورس بم اور دنیا کی خاموشی ہی تھی؟ کیا بہتا خون، جھلستے بچے، بھوک و افلاس، زخم و درد ہی ہمارا مداوا ہے؟ جناب والا، ظالم و جابر اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ ہماری نسل کشی کرتے رہے، لیکن UNO تماشا بنی رہی۔ آخر کیوں؟ ظلم بھی ہم پر اور جواب بھی ہم سے طلب کیا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ جناب والا، کسی بھی جنگ کا اصول ہے کہ اس میں ہسپتال کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، عوام کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اسرائیل نے اس مسلمہ اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہسپتال میں موجود زخمیوں پر بم برسا دیے۔ ان سب کو اپنے ظلم و ستم اور وحشت کا نشانہ بنایا، لیکن اس پر سب خاموش کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ فلسطین کا ذرہ ذرہ چیخ کر آپ سے پوچھ رہا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ مرے حق میں آولے پڑ گئے، زبان میں کیا؟ جنگ کا اصول یہ بھی ہے کہ بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، مگر یہاں پر ہر اصول، ہر ضابطۂ اخلاق اسرائیلی فوجوں کے بوٹوں تلے رون دیا گیا۔ آسمان سے لاکھوں ٹن بارود برسا کر اہل فلسطین کو آگ اور خون میں نہلا دیا گیا۔ وکیل استغاثہ، جناب والا، وکیل صفائی مقدمے پر سے توجہ ہٹانے کے لیے عدالت کی ہمدردی سمیٹنا چاہتے ہیں۔ وکیل صفائی، نہیں جناب والا، میں عدالت کی توجہ مقدمے پر ہی مرکوز رکھنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ، جناب والا، پھر ضروری ہے کہ وکیل صفائی دلائل دیں، نہ کہ فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کر کے ہمدردی سمیٹے۔
جج وکیل صفائی سے: آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ وکیل صفائی: جناب والا، فرض کر لیجئے کہ آپ یعنی وکیل استغاثہ کا ایک مکمل خاندان ایک بہت بڑے کمپاؤنڈ میں رہتا ہے۔ آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک مکمل قبیلہ ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں آپ کی فیملی کے بہت سارے لوگ آباد ہیں، بے شمار بچے ہیں، خواتین ہیں۔ آپ ایک پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایک روز آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ باہر جاتے ہیں تو باہر کھڑے افراد میں سے ایک فرد کچھ لوگوں کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے: یہ بے گھر ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایسا کریں کہ آپ اپنا یہ آدھا کمپاؤنڈ ان لوگوں کو دے دیجئے۔ کیا آپ اپنا کمپاؤنڈ ان کو دے دیں گے؟ وکیل استغاثہ منہ بناتے ہوئے: جی نہیں، بالکل نہیں، ہم کیوں دیں گے؟ وکیل صفائی: اگر وہ بہت پریشانی کا اظہار کریں، برستی بارش، اندھیری رات اور دن کی کڑکتی دھوپ یعنی موسم کی چیرہ دستیوں کا، کتوں کے بھونکنے اور درندوں کے چیر پھاڑنے کا آپ سے ذکر کریں تو؟ وکیل استغاثہ: زیادہ سے زیادہ ہم انہیں ایک کمرہ دے دیں گے کہ فی الحال اس میں گزارا کیجئے اور جلد ہی اپنے رہنے کا کوئی دوسرا بندوبست کیجئے۔ وکیل صفائی: بالکل، کیونکہ آپ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مصداق آپ یقیناً ایسا ہی کریں گے، لیکن باہر جو لوگ موجود ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ خیر، اب اندر آنے کے بعد انہوں نے اس کمرے میں اپنا سامان رکھا اور اپنا اسلحہ نکال کر آپ سب کو باندھ دیا اور آپ ہی کے کمپاؤنڈ کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو چیز بھی آپ ہی کی ہو، ان کی اجازت کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتے، ان کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ آپ کی خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے مارا جاتا ہے۔ کئی افراد آپ کے پورے خاندان پر ہمہ وقت بندوق تانے کھڑے رہتے ہوں، آپ کو آپ کے بچوں کو تھپڑ مارے جاتے ہوں، گالیاں دی جاتی ہوں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ آپ کو مزید پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہوں۔ آپ کے کچن میں جو سامان ہو وہ اسے اپنے استعمال میں لے آئیں اور اسی سے وہ اپنی اور دوستوں کی پارٹیاں کرتے ہوں۔ آپ ہی کے وسائل پر قابض ہوں اور ان وسائل کو بھی آپ کے خلاف استعمال کرتے ہوں۔ آپ کے کمپاؤنڈ میں وہ دندناتے ہوں۔ آپ کی اس سسکتی ہوئی زندگی پر ان لوگوں کو کبھی غصہ آ جائے تو اسے آپ کی نگاہوں کے سامنے اذیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ آپ کو ہر جانب سے آہو بھکا کی آوازیں سنائی دیتی ہوں۔ گریہ و ماتم کی فضا میں کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ایک دن تو مرنا ہی ہے؟ کیوں نہ ذلت کی موت کے مقابلے میں عزت کی موت مرا جائے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس گھر کے مکینوں کو اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ان ڈاکوؤں سے لڑنے کا حق حاصل ہے؟ وکیل استغاثہ: جی ہاں، بالکل، اس گھر کے مکینوں کو ان ڈاکوؤں سے، ان ظالموں سے لڑنے کا حق حاصل ہے۔ کیا وہ اپنے دفاع میں ان ظالموں جابر دہشت گردوں پر حملہ نہیں کر سکتے؟ وکیل استغاثہ: لیکن اس فرضی کہانی سے مقدمے کا کیا تعلق؟ وکیل صفائی: جناب والا، یہ فرضی کہانی نہیں بلکہ اہل فلسطین کی حقیقی داستان ہے، اور یہ جواب ہے وکیل استغاثہ کے اس سوال کا کہ حماس نے اسرائیل پر کیوں حملہ کیا۔ جناب والا، وکیل استغاثہ کے باقی فضول اور احمقانہ اعتراضات، آخر اہل فلسطین کب اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ اے مسند انصاف پر براجمان منصفو، بتاؤ تو صحیح، جب قابض گروپ کے ظلم و ستم اور جبر کے سبب آپ کی چیخیں بلند ہوں، آپ مزاحمت کر رہے ہوں، ایسے میں ایک پڑوسی اوپر سے جھانکے اور کہے کیوں شور مچاتے ہو؟ کب تک تم دونوں آپس میں لڑتے رہو گے؟ سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ تم عجیب نادان لوگ ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم چیختے ہو تو وہ 2 تھپڑ اور مارتا ہے۔ تم چیختے ہو، ہمارا سکون بھی برباد کرتے اور اپنا بھی۔ جناب والا، دوسرا پڑوسی گھر سے باہر نکلے اور کہے اس گھر کے مکینوں کی اسٹریٹجی درست نہیں ہے، انہیں اپنی خوشحالی پر توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانی چاہیے، کاروبار پر توجہ دینی چاہیے، مسلسل لڑتے رہنے سے تو یہ مزید کمزور ہو جائیں گے۔ وکیل استغاثہ: ان کی بات سے کسی حد تک تو اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ وکیل صفائی: جناب والا، غیر استعاری افراد و ادارے کسی حد تک کیا مکمل اتفاق بھی کر سکتے ہیں؟ جناب والا، اگر آپ کے علم میں نہیں تو میں آپ کے علم میں لاؤں کہ ایک فلسطینی بچہ
ایک ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو اسے 10 چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں اسرائیلی قابض فوجی اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ اگر 9 چیک پوسٹوں سے گزر کر وہ 10ویں تک پہنچے اور وہاں سے وہ اسے آگے نہ جانے دے تو اسے اپنی منزل کے قریب پہنچنے کے بعد بھی واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ جن کی تسلسل سے نسل کشی کی جا رہی ہو، روز ایک نئے جبر کا جنہیں سامنا ہو، بتاؤ تو صحیح اے اہل دانش، کیا یہ لوگ اپنی تعلیم پر توجہ دے سکتے ہیں؟ جہاں کبھی بھی کسی بھی وقت ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو، وہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ جناب والا، جن بچوں کے ماں باپ مار دیے گئے ہوں، جن کے بہن بھائی شہید کر دیے گئے ہوں، جن کا خاندان لٹ چکا ہو، جن کے عزیز و اقارب یکے بعد دیگرے خاک و خون میں نہلا دیے گئے ہوں، جن بچوں اور بڑوں کو آپ نے ذہنی اور نفسیاتی طور پر ناقابل یقین تشدد سے گزارا ہو، کیا وہاں کے بچے سائنسدان بھی بن سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ، تو کیا اسرائیل نے ترقی نہیں کی؟ کیا اسرائیل میں کاروبار نہیں ہے؟ وکیل صفائی، اسرائیل میں کوئی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سافٹ ویئر پر زیادہ کام ہے، اور آپ کے علم میں لاتا چلوں امریکہ اسرائیل کی $4 بلین سے مدد کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمران صرف 1 ملین پر تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ $4 بلین کی رقم کتنی ہوتی ہوگی؟ ہر اسرائیلی کے پاس 2 نیشنلٹیاں ہیں، جبکہ فلسطینی صرف فلسطینی ہیں۔ وکیل استغاثہ، جناب والا، فلسطین پر حق یہودیوں ہی کا ہے، کیونکہ یہ ان کے آباء و اجداد کا قبلہ ہے۔ مسلمانوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کی زمین چپ چاپ یہودیوں کے حوالے کر دیتے اور دنیا میں کہیں بھی جا کر بس جاتے۔ وکیل صفائی، وہ کیوں؟ وکیل استغاثہ شکست خوردہ لہجے میں، یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ فلسطین یہودیوں کی سرزمین ہے، وہ یہاں کے باشندے ہیں۔ وکیل صفائی، جناب والا، آپ عقل و شعور کی اس عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہودیوں سے پہلے اس سرزمین پر کون آباد تھا؟ اے اہل انصاف، یہودی یہاں ابتدا سے نہیں ہیں، نہ وہ یہاں کے باشندے ہیں۔ انہوں نے بھی اس زمین کو فتح کیا تھا، انہوں نے یہاں کی ساری آبادی کو قتل کر کے اس پر قبضہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہی نے اسلام کی تبلیغ کی، تو حقیقی معنی میں تو یہ سرزمین اور اس کے وارث مسلمان ہی ہیں۔ جناب والا، وکیل استغاثہ کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مثال پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ جج، اجازت ہے۔ وکیل صفائی، فرض کر لیجئے کہ وکیل استغاثہ جس گھر میں رہتے ہیں، جس زمین پر یہ گھر تعمیر ہوا، یقیناً انہوں نے یا ان کے والد نے کسی سے تو خریدا ہوگا، یا گزشتہ 14 صدیوں سے ان کے آباء و اجداد کا مسکن رہا۔ اچانک کوئی آئے اور طاقت کے زور پر یہ کہے کہ 18 صدی قبل میرے دادا اس گھر میں رہا کرتے تھے، لہٰذا اب یہ گھر ہمارا ہے، چلو نکلو یہاں سے، خالی کرو، تو کیا وکیل استغاثہ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ کیا وکیل استغاثہ کو اپنا گھر خاموشی سے ان کے حوالے کر دینا چاہیے؟ کمرہ عدالت میں تالیاں گونجنے لگیں۔ جج، آرڈر، عدالت کا وقار ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جناب والا، اگر وکیل استغاثہ کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر سب سے پہلے امریکہ کے گورے موجودہ مکین امریکہ کی زمین کو خالی کریں، کیونکہ یہ ان کی زمین نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ، تو پھر یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ وکیل صفائی، کیا کمال بات کرتے ہیں وکیل استغاثہ، آپ بھی یہ بات سمجھنے کے لیے غیرت و حمیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل پہلی مثال کی طرح ہے۔ قابض ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اپنے ہی گھر سے نکل جائیں، کیا پڑوسی اس گھر کے مکینے کو رکھیں گے؟ آئندہ وہ کیسے زندگی بسر کریں گے؟ 55 لاکھ فلسطینی ہیں، کوئی پڑوسی ملک انہیں رکھے گا؟ کیا لوگ ایثار مدینہ کی طرز پر ایثار کر سکیں گے؟ آج کی جدید دنیا میں ہجرت کے تقاضوں سے لا علم شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ غیرت و حمیت کے حامل افراد میں ایک وصف مشترک ہوتا ہے، وہ ہر عہد میں، ہر زمانے میں اور ہر خطے میں ایک ہی بات کہتے ہیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ وکیل استغاثہ، جناب والا، آخر فلسطینی 2 کنٹری سولوشن کے حل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وکیل صفائی، جناب والا، وکیل استغاثہ قابض گروپ کی حمایت کر رہے ہیں۔
اخلاقی طور پر بھی اس کا جواز نہیں بنتا کہ اتنی گھٹیا بات کہی جائے۔ جن کا مکان ہے انہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکان آدھا آدھا کر لو، یہ تو ظلم اور انصاف کے خلاف ہے۔ لیکن وکیل استغاثہ یہ بات روانی میں کہہ گئے۔ کیا فلسطین پر قابض یہودیوں اور صہیونیوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے؟ جی نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جو موجودہ فلسطینی ہیں ان کا کوئی ملک نہیں ہے، اگر انہیں اسرائیل میں رہنا ہے تو دوسرے نمبر کے شہری یعنی اسرائیل کے غلام کے طور پر یہاں زندگی گزارے، ورنہ یہاں سے چلے جائیں۔ اے مسند انصاف پر براجمان منصفو، انصاف کرو، انصاف کرو، اس ظلم و ستم کو بند کرو، یہ خون خرابہ بند کرو۔ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔